نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور مجھے میرا کام آسان کر دے اور میری بات ان سب کو سمجھا دے انشاءاللہ۔ ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے دینا۔ آج ہم آیت نمبر 26 اور 27 کریں گے بنی اسرائیل کی، اور یہ ظاہر ہے تھوڑا سا سلو ڈاؤن آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا، لیکن یہی وہ آیات ہیں جس میں بہت زیادہ ریمائنڈرز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر ہم پورے کے پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم زیادہ اسٹرگل ہم لوگ ان آیات میں کرتے ہیں جہاں پر حقوق العباد یا مال نکالنا یا مال کو خرچ کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہاں پہ ہماری اسٹرگل رہ جاتی ہے اگر ہم اس کو عمل میں نہیں لے جا سکتے ہوتے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ کافی مرتبہ آ بھی چکی ہے یہ سیکوینس، اور ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں اسی سے پچھلی جو آیات تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے حقوق، اس کے بعد پیرنٹس کے حقوق، اب ہم ان آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق، مسکین، مسافر اور پھر خرچ کرنے سے ریلیٹڈ ٹپس دیتے ہیں، اور انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہ ان آیات کا پڑھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے اعمال میں آسانی پیدا کرے۔ اب ان آیات کی عربی پڑھتے ہیں اور لفظ ورڈ انالیسس میں جائیں گے انشاءاللہ، اور ان سے ریلیٹڈ جو بھی احادیث ہوں گے ان کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور آتی حمزہ تایا سے ہے، دو ذل قربا والوں کو، قربا قرابت دار والوں کو، قریب والوں کو، یعنی جو آپ سے قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، حق ہو، کیا دو ان کو، ان کا حق دو۔ یعنی اب اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں تو وہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، یعنی اٹ از دا رائٹ کہ ان کی ہم ٹریٹمنٹ صحیح کریں، ان کے ساتھ ہم رسپیکٹ کے ساتھ آئیں پیش، ان کے ساتھ ہم بدتمیزی نہ کریں، ان کے ساتھ ہم مذاق نہ اڑائیں، ان کو مس ٹریٹ نہ کریں کسی بھی طریقے سے۔ یعنی آپ نے ایک ہوتا ہے کہ دعوت میں چند ہی لوگوں کو بلانا ہے، ٹھیک ہے، جو پتہ ہے اس طرح کی چیزیں بڑی ہمارے کلچر میں مسئلہ ہوتا ہے کہ اچھا اس منگنی میں انہوں نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے کو نہیں بلایا تھا، لیکن پولائٹ طریقے سے آپ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بدلے کی وجہ سے کہ انہوں نے بھی نہیں بلایا تھا تو ہم بھی نہیں بلائیں، یہ پھر مس ٹریٹمنٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اللہ انہوں نے بھی ایسے کیا تھا اس لیے ہم نے ایسے کیا، نہیں، یہاں پر پھر یہ ہوگا کہ آپ نے رشتہ داروں کا آپ نے حق ادا نہیں کیا، تو پھر یہ مطلب اس طرح نہیں کاؤنٹ ہوگا کہ اچھا انہوں نے بھی برا کیا تم نے بھی برا کیا۔ جو برائی کرے گا اس کی جسٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں بھی لڑائی، یعنی ایک نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو دوسرے نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں ہے تمہیں پھر بھی قتل کروں گا، یعنی بدلے میں، حالانکہ ہمارے شریعت میں تو اس طرح سے اجازت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ مطلب میں یہ کہوں کہ جو چیز الاؤڈ ہی نہیں ہے میں اس میں حصہ دار نہیں۔ تو جب ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ ہم رشتہ دار کے ساتھ برا کریں، یعنی یہ ان کا حق ہے کہ ان کو اچھے سے ٹریٹمنٹ کریں، تو ان کا حق دیں۔ یہ تو ہو گئی ایموشنلی اور نان فزیکل وے، مطلب جس طرح سے ان کو اچھے سے کرنا ہے۔ اور حق دو میں پیسے بھی آ جاتے ہیں کہ ان کا مال، یعنی ان کے لیے گفٹس لیے جائیں، اور ان کو ضرورت ہو تو ان کو لونز دی جائیں۔ اب ظاہر ہے یہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے، جس طرح کہ مانگنے والے کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے اپنے پاس نہیں ہے، جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل کرنے کا آگے طریقہ بتائیں گے کہ آپ کے اگر اپنے پاس بھی نہیں ہے تو کس طریقے سے آپ اس سچویشن سے ہینڈل کریں۔ لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی سے ریلیٹڈ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی کمر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک جا۔ صلہ رحمی نے کہا قطع رحمی سے پناہ طلب کرنے والے کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس پر راضی نہیں ہوگی کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے کاٹا میں بھی کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہی تیرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہی مقام تیرا ہے۔ اب اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ دی امپورٹنس آف صلہ رحمی، دی امپورٹنس رشتوں کو سنبھال کے رکھنا،
اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ ظاہر ہے باقی ساری چیزیں اس حدیث میں کافی غیب ہمارے لیے ہے، ہم نہیں اس چیز کو نہ امیجن کر سکتے ہیں، نہ کس طرح سے یعنی اس کے اوپر سوال اٹھانا کہ اس کا کیا مقصد ہے، کس طرح سے صلہ رحمی تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اس نے کیسے اللہ تعالیٰ کو پکڑا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کیا شیپ ہے، یہ سارے تھنگس اسائڈ، ان سب چیزوں کو ایک طرف کر کے آپ اس کے پر غور کیجئے کہ صلہ رحمی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے میں اس کو جوڑوں گا، اس کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو رشتوں کو کاٹتا ہے تو پھر میں آئی ڈونٹ میرا کوئی میں ان کو نہیں، ان کے ساتھ نہیں جوڑوں گا اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں جو رشتہ داروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، یعنی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا بہت دنیا میں ہمارے پاس مال ہو، کس کو برا لگتا ہے مال، ٹھیک ہے، اور اس کی عمر لمبی ہو، ہم سب کا دل کرتا ہے کہ عمر لمبی میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، نمبر آف ایئرز بھی بڑھ جانا، اور دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایج ہے ہماری مطلب اس میں ہماری برکت ہو جائے، یعنی جس ایج میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اور ینگر ہم فیل کریں اور ایکٹ کر سکیں، اور ہمت ہو ہمارے اندر، طاقت ہو۔ تو جو شخص یہ چیزیں چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ پھر اسے ملائے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ صرف جو اچھا کرتا ہے ان کے ساتھ اچھا کرنا تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ اس طرح سے بھی ہے نا حدیث کے، کسی صحابی نے پوچھا کہ میرے ساتھ میرے رشتہ دار فلانے رشتہ دار بہت برا کرتے ہیں تو میں کیا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن جو برا کرتا ہے اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا کرنا، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، صورتحال یہ ہے کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں حکمت و دانائی سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ جہالت سی پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ یعنی کتنا زیادہ اس میں آپ دیکھیے کہ درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو انسان صلہ رحمی کی کوشش کرتا رہتا ہے، چاہے آگے سے رشتہ دار برا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک مددگار دیں گے، یعنی ایک اسپیشل سپورٹ۔ ہم تو کتنا شوق سے پڑھتے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں کہ اچھا فرشتے ان کو سپورٹ کرنے آئے تھے اور یہ وہ سارا، تو غزوہ بدر ہی ہے نا پھر ہمارے لیے، اگر ہمیں فرشتے سپورٹ کرنے آ جائیں گے، اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو کوئی لیکن ہم ان کے ساتھ پھر بھی اچھا برتاؤ کر رہے ہوں، اپنے ہم کوشش کر رہے ہوں، اور یعنی جو برا پھر بھی کرتا رہے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی وہ ملے گا ہی نہیں، ان کو ان کے کرنے کی وہ ملے گا بدلہ، کہ ان کی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو پھر بھی برا کرتا رہے گا تو وہ گرم راکھ لے رہے ہیں اپنے منہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔ یعنی یہ وہ گناہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ کون سے دو گناہ خاص طور پہ؟ بغاوت اور قطع رحمی۔ بغاوت جب ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے تو یہ کہ بغاوت میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، کس میں ہے، اس میں قطع رحمی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب جو انسان ناتا توڑتا ہے جان بوجھ کے اور بنانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے ہو، یعنی اس کو یہ آخری درجہ سمجھ آ رہا ہے نا کہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے مطلب اور مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو تو یہ ہو جاتا ہے وغیرہ، تو ایک طرح سے یہ کہ چاہے سلام سے، آج کل کے زمانے میں آپ اچھا میسیج بھیج دیا، انہوں نے کوئی چیز بھیجی تو آپ نے مطلب ریاکٹ اچھا کر دیا، جزاک اللہ کہہ دیا، اس طرح کی چیزیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے بیٹھیں ان کے گھر، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اچھے طریقے سے کرنے کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مال خرچ کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ تلقین کی ہے کہ رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کریں، گفٹ کے طور پر بھی، اور جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان کو تو دینے کا ثواب بھی زیادہ ہے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ہم غریب رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو دونوں چیزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک تو غریب کی مدد کرنے کا، دوسرا رشتہ داری صلہ رحمی کا ہمیں ثواب ملتا ہے انشاءاللہ۔ آگے اس آیت میں آتی ذی القربہ حقہ کے بعد ہے والمسکین۔ اب آپ دیکھیے مسکین کی مدد کوئی بھی دنیا میں نہیں کہے گا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کے غریب کی مدد کرنا اچھی نوبل کام ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیکوینس موسٹلی ہم نے یہی دیکھی ہے، اللہ، پیرنٹس، رشتہ دار، پھر غریب۔ تو رشتہ داروں کا نام لسٹ میں پہلے آنے سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی جو چیز پوری دنیا مانتی ہے کہ مسکین کی، غریب کی مدد کرنا بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کے مورلز ٹھیک ہوں گے اور وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں غریب کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر درجہ رکھا ہے رشتہ داروں کے حقوق کا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ حق جو ہے اس کے بارے میں انف اسٹریس نہیں کر سکتی ہوں کہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم حق، جس میں رائٹس اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ کسی چیز کا جو رائٹ ہے کہ کیسے کرنا ہے، اس میں حق رکھا ہے رشتہ داروں کا کہ ہماری طرف سے ان کو ٹریٹمنٹ صحیح مل رہی ہو، ہماری طرف سے بات کرنے کا انداز ٹھیک ہو، رسپیکٹ ہو، مال ہمارے پاس زیادہ ہے ان کے پاس کم ہے، گفٹس ہمیں اپنے معیار کے حساب سے دینے چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا وہ تو غریب سے ہیں، ان کو کیا پتہ، یا انہوں نے یہ دیا تھا۔ آپ دیکھیں مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم ہی کر دیں اپنا سب کچھ، لیکن جو اللہ نے آپ کو یہ فرمایا کہ ان کا حق ہے آپ کی طرف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے والمسکین، تو مسکین کو جیسے اس کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بھی بتائی تھی، سین کاف نون سے ہے سکن، جس سے لفظ اردو میں سکون بھی ہے، جس میں لائف میں اسٹینڈ سٹل آ جائے، رک جائے، رکاؤ آ جائے، سکون میں آ جائے، اور پاز آ جاتا ہے زندگی میں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لمبا پاز ہے، تھوڑا چھوٹا پاز ہے، جاب چھوٹ گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، یا کوئی کام نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں آ رہی، یا کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں، یا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اٹ کوڈ بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، بہت لمبا کوئی عرصہ ایسا چلا کہ جاب نہیں مل رہی ہے، یا مطلب کوئی فیملی ایشوز ہیں، یا مطلب جنگ کا زمانہ ہے۔ تو مسکین کی مدد کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ذمہ داری، یعنی جو بھی مال رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پر ڈائریکٹ جب ہم رشتہ دار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری ڈیلنگ اور ہمارے برتاؤ کی بات بھی آتی ہے اور مال کی بات بھی آتی ہے، لیکن مسکین کے ساتھ زیادہ تر یعنی ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ کہ جو مال جن کے پاس ہے ان کے اوپر ذمہ داری ایک ڈالی گئی ہے کہ وہ مسکینوں کے اوپر مطلب زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں۔ اور زکوٰۃ کے اندر جیسے کہ مزید ڈیٹیلز آپ لوگ جب زکوٰۃ کے مسائل پڑھیں گے تو ہیں، لیکن یہ کہ جو مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کن کن چیزوں پر ہم زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے، جو مستحق ہیں ان کا ہمیں نالج ہونی چاہیے۔ لیکن صدقہ، الگ طرح کی چیریٹی، ڈونیشنز، وہ تو ہم کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کے بارے میں، مسکین وہ نہیں جو در در مانگتا پھرتا ہو اور ایک نوالا یا ایک دو کھجوریں لے کر واپس جاتا ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ فرمایا جس کی کمائی اتنی نہیں جو اسے سوال سے بے پرواہ کر دے، نہ لوگ اسے نادار سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں، اور نہ وہ لوگوں سے ہی مانگتا ہے۔ یعنی آج کی زبان میں جس کو ہم سفید پوش کہیں گے کہ ہارڈلی گیٹنگ بائی، جس کو کہتے ہیں نا بس مشکل سے بچوں کی فیس بھرتے ہیں، تو یہ سارے بل وغیرہ جمع کراتے ہیں، تو کرایہ جمع کرا دیا، تو بس کوئی ہسپتال کا بڑا سا خرچہ آ گیا تو مشکل ہو گئی، کوئی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ٹوٹ گئی، کوئی چیز چوری ہو گئی تو مشکل ہو گئی، فریج خراب ہو گیا تو مشکل ہو گئی۔ تو جن کی جو مانگیں گے نہیں لیکن جن کا بہت مشکل سے گزارا چلتا ہو، تو ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کے فوراً بعد مسکین ہے نا، تو یہاں پر یہ کہ بیگرز کی یا جو سوالی ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جن کی زندگی میں ایک رکاؤ سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سکن سے ہم یہی لیں کہ بالکل ہی پاز میں آ گئی ہے زندگی، ایک رکاؤ کے ساتھ بس چل رہی ہے، سکون ہلکی ہلکی چل رہی ہے، دھیمی دھیمی سی، بہت لائیولی نہیں ہے، یعنی زیادہ اخراجات نہیں وہ ہینڈل کر سکتے۔
دوسرا آپ یہ بھی کریں نا کہ جب رمضان میں خرچ ہم کر لیتے ہیں یا زکوٰۃ نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد بند کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اس کے بعد اب بس میں نے تو زکوٰۃ نکال دی ہے سال کی. اس کے علاوہ بھی بہت ڈونیشن، بہت صدقات عطا کریں، اور جیسے صرف اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ اچھا برا خواب دیکھا ہے تو صدقہ نکالنا ہے، یا یہ کہ کوئی بچہ بہت بیمار ہو گیا تو صدقہ نکالنا ہے. وہ تو ظاہر ہے اس طرح کے اوکیزنز اور ایونٹس ہونے چاہیے جس میں بہت زیادہ صدقہ نکالیں آپ، لیکن عام طور پر بھی کوئی سلسلہ، کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ گھر میں ہی آپ نے روزانہ کوئی دینے کی جگہ نہیں بنتی ہے تو آپ نے ایک صدقہ جار بنا لیا، اس میں ڈال رہے ہیں، یا جب مسجد جا رہے ہیں تو ڈال لیں. ایسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ ہر وقت اپنے ہاتھ سے نکال سکتے ہیں کوشش کر کے نکالتے رہیں. یا تو پھر آپ نے منتھلی جو اب اس طرح کے بھی سسٹمز ہوتے ہیں کہ آٹو پیمنٹ ہوتی ہے وہ کر لیں کہ مسجد کے لیے یا مینٹیننس کے لیے یا کہیں پر بھی جو بھی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے منتھلی نکلتے رہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود شیطان روک ہی نہیں سکتا، ہمارے اس میں سے خود ہی نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر برکت بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، پھر ہے وَابْنَ السَّبِيلِ. ابن ہوتا ہے بیٹا، سبیل یعنی راستے کا، تو راستے کا بیٹا یعنی ٹریولر، مسافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بارے میں پہلے بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں کر چکی ہوں کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ گھر پر اپنے بے شک امیر ہو انسان یا غریب ہو، لیکن اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے اگر وہ اپنے وطن کے علاوہ کہیں ہے. اب آج کل کے زمانے میں ظاہر یہ والی اگزامپل شاید اس طرح نہیں چل سکتی کہ اچھا ایک مسافر گھر پر اپنے وطن میں تو امیر تھا لیکن اس کے سارے یا تو مال لٹ گیا یا ختم ہو گیا ہے سفر واپسی کے حساب سے، کیونکہ کریڈٹ کارڈز کا بھی استعمال ہوتا ہے اور میل اور انٹرنیٹ سے ہی بینکنگ ہو جاتی ہے وغیرہ. لیکن آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسافر ہے اس کی اس طرح سے مدد کہ ہر جگہ کی اورینٹیشن دینا، اگر اسے کہیں پر بزنس کرنے کے لیے یا کوئی نیا ٹھہرنے آیا ہے، کوئی نئی جگہ سیٹل ہونے آیا تو اس کو کھانا بھیجنا، اس کو سیٹل ہونے میں مدد کرنا، اس کو جگہ بتانا، یہ بچوں کے اسکول ہیں، یہ یہاں پر یہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ گروسری ادھر سے مل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی آ گئیں. اور جنرلی مسافر کا اس طرح سے دیکھیں کہ جو ہے ہی سفر میں اور واپس اسے گھر پہنچنا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے شہر میں آتا ہے تو اس کو اس کے لیے آسانی کرنا، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، یا اگر اس کا اپنا انتظام ہے، وہ اگر ہوٹل میں بھی اسٹے کر رہے ہیں تو مطلب ان کو دعوت دینا، عزت اکرام دینا، گھمانا پھرانا، جس طریقے سے بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی بھی مصروفیات اور مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جس حد تک یعنی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسافر کے لیے، مسافر پر خرچ بھی کرو، اس کے پر اچھا برتاؤ کرو، اس کے پر محنت کرو، اس کو اچھی اکرام عزت کے ساتھ رکھو. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی نہ دے. بہت خطرناک حدیث ہے، کیونکہ انسان جب خود سفر میں ہو، فرض کریں آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ ٹرین کے سفر میں ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ صاف پانی دوبارہ کب ملے گا، تو آپ کے پاس ہے پانی اور آپ شیئر نہیں کرتے کسی کے ساتھ، تو یہ تھوڑا سا ہر انسان خود سوچے کہ کس وقت اس کے پاس فاضل پانی ہے اور کتنا وہ شیئر کر سکتا ہے، یا اگلے کی کتنی نیڈ ہے، چھوٹے بچے، بوڑھے، کس کو چاہیے، کیا حالات ہیں، اس کے حساب سے اس حدیث کو یاد رکھیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو فبیہا، اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو. یعنی اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے تو تقاضا کر سکتے ہیں. یعنی مسافر خود بھی، جیسے اگر کوئی مسافر ہیں، آپ کی دوست ہے، یہ ٹریول کر رہی ہیں، یا جو بھی رشتہ دار ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ہنٹ آپ کو کرا سکتی ہیں سیلف انوائٹ کرنے کا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے اس طرح بھی نہ ہو کہ مہمان آ کے ٹک ہی جائے، اور مطلب ہے کہ مہمانی اس طرح سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 دن، چلو تھوڑے دن، لیکن ایسا نہیں کہ انسان
کسی کے گھر پہ، اور بالکل، کیونکہ مہمان کے بھی پھر ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ حق ہیں کہ کن چیزوں کو کسی کے گھر میں دیکھنا، تاک جھانک کرنا، یہ ساری چیزیں، پھر پرائیویسی کسی کی خراب کرنا، کسی کے گھر میں ڈیرا لگا دینا اور کسی کا بہت خرچ کروانا، یہ ساری چیزیں بھی پھر الاؤڈ نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے دونوں طریقے سے، جس طرح سے میں نے آپ کو مسکین اور سوال کرنے والے کا بتایا تھا کہ سوال کرنے والے کو بھی گناہ ملتا ہے اگر وہ بغیر ریزن کے سوال کرتا ہے، اسی طرح جس طرح انسان کو مسافر کی خدمت کرنی چاہیے، اسی طرح مسافر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی کہاں تک اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی سے اپنی خدمت کروا سکتا ہے یا اس کے اوپر مال خرچ کروا سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایز اے مہمان بھی کہیں جائیں، کسی اور اسٹیٹ، کسی اور کنٹری، تو آپ دیکھیے کہ کیا چیز ہے، اور آپ وہاں سے برائیاں کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے تو ان کی بڑی خدمت کی تھی، بڑا گھمایا پھرایا تھا، اور یہ لوگ تو بڑے مصروف ہیں۔ دیکھیں، جہاں پر بھی آپ کو یہ ڈر لگتا ہے نا کہ یہ فتنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی عمل ضائع ہو جائیں گے جو آپ نے کیے تھے، دوسرا یہ کہ آپ گناہوں کے انبار کے ساتھ نکلیں گے، تو وہاں پہ آپ انٹریکٹ ہی نہ کریں سوشلی۔ جو مطلب صلہ رحمی تو ہمارے پر ضروری ہے کہ آپ نے سلام دعا کرنی ہے اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے برائی، غلط کام، کسی بھی چیز سے، لیکن جو دوست اور وہ سارے احباب اور وہ مسافری اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، وہ اس حد تک ہی کیجئے کہ جہاں پر آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ میں اپنے آپ کو سٹاپ کر سکوں گی کسی برائی سے، کسی کو جج کرنے سے، کسی گھر میں تاکہ جھانکی سے، تجسس سے، کہ آگے پھر آ کر میں ڈسکشن کر رہی ہوں، کسی اور تیسری دوست کو بتا رہی ہوں تمہیں پتہ ہے ان کے گھر میں یہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ گناہ کے اوپر گناہ کے اوپر گناہ کماتے ہیں۔ کبھی کبھی جب آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے بھی تو ان کے لیے کیا تھا، اب ہم ان کی ملک جائیں گے تو پھر ہم کو بھی اس طریقے سے پروٹوکول ملنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں پر جب آپ کو اللہ تعالیٰ جب آیت میں بتاتے ہیں نا کوئی چیز، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عدلے کا بدلہ، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کرو۔ اب یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ فلانا جو ایکس وائی زی آپ کے گھر پہ آ کے ٹھہرے ہیں، میاں بیوی، 2 بچے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ٹھیک ہے ایک ہمارے لیے اپرچونٹی بن گئی ہے، ان کا خیال رکھو تاکہ کل ہم ان کی کنٹری میں جائیں تو ہم بھی ان کا خیال کریں، یا ہمارے دیور جیٹھ آ کے ٹھہرے اگر تو ہم سوچیں کہ چلو پھر اب ہم بھی خدمت لیں گے ان سے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ذہن میں۔ یہ بالکل بھی چیز آپ کے اگر آتی ہے تو یہاں پر اس چیز کو آپ پالش کر لیں کہ یہ ہٹا دینی ہے۔ کسی کی بھی آپ خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلو انسان ماں باپ، ساس سسر، بہن بھائی کو تو اس طرح نہیں بھی کاؤنٹ اگر کرتا، لیکن اکثر سسرالی رشتہ دار، کوئی اپنے شوہر کی کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح سے انسان کو خیال آتا ہے کہ اچھا ہم نے تو بڑی خدمت کی ان کی، اور بلایا بھی نہیں انہوں نے، یہ بھی نہیں کہا کہ آنا وغیرہ۔ تو یعنی خدمتیں تو ہم بڑی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہوتا ہے، مال بھی بہت دیا ہوتا ہے، ہم یہ بھی کھلا لیں، وہ بھی کھلا لیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو ایکسپیکٹیشن کی جو چیز ہے نا، دنیا میں کسی سے بھی نہ رکھیں ایکسپیکٹیشن، اللہ کے علاوہ کسی سے، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ اپنے بچوں سے، نہ اپنے شوہر سے، کسی سے بھی ایکسپیکٹیشن رکھنا، جس دن آپ چھوڑ دیں گے اس دن آپ کی زندگی بہتری کی طرف چلے گی۔ ایک اور حدیث ہے سفر سے ریلیٹڈ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، اثناء سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، یعنی جس کے پاس ہے وہ دوسرے کو دے دے۔ اب یہاں پہ جو ہم حدیثیں دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی ساتھ سفر کرنے والوں کی لگ رہی ہے نا، نظر آ رہی ہے کہ آپ جیسے ٹرین میں، بس میں ایک ساتھ کہیں پر اتفاق سے فرینڈز مل کر بھی جیسے جاتے ہیں، فیملیز مل کر جاتی ہیں، کسی ایک کے پاس کوئی چیز ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو ان کی آسانی کر دی آپ نے، جس کے پاس زائد کھانا ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم سمجھے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اندازہ کریں کہ کتنا ثواب ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے کیونکہ کوئی چیزیں ہم نے بڑی سوچ کے رکھی ہوتی ہے نا کہ اس کو اس طریقے سے کر لیں گے، لیکن اگر اللہ کا حکم یہ ہے، یا آپ رکھنے میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کے اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کسی کا بچہ کسی چیز کے لیے رو رہا ہے اور وہی آپ کے پاس اویلیبل ہے چیز، اور اس کو تو نہیں پتہ اس کے ماں باپ کو، لیکن آپ یہ حدیث کو یاد کریں اور اگر آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اجر و ثواب کمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم
اعمالک، یعنی اس کا مطلب ہے میں تمہارا دین، تمہاری امانت، تمہارے آخری اعمال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اگر لکھ لیں کہیں پر لگا لیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو صحیح ٹائم پر پڑھنے کو یاد آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو آپ یاد رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ جس کے پاس بھی چیز ہو دوسرے کو دینے میں بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں، جو بھی آسانی کر سکتے ہیں. کسی کو رائڈ دے سکتے ہیں، مطلب اگر آپ نے سب نے ایک جگہ سفر کرنا ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ثواب کمانے کے لیے آپ سوچتے ہیں نا انسان کہ یہ چیز میں اس طرح سے کر لوں تو مجھے ثواب مل جائے گا زیادہ، تو کسی کے لیے کوئی بھی چیز سہل، کسی کے لیے کوئی بھی چیز آسان بنا سکتے ہیں. ضرور بنائیے ثواب کمانے کے لیے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہمارے جمع ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارے اکاؤنٹس وہاں پہ ہماری کرنسی یہی ہوگی. پھر اسی آیت کا آخری حصہ پڑھ لیتے ہیں جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا، اور نہ تم کرو کیا چیز، تُبَذِّرْ تبذیرا. با زال را کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اڑانا، یوں تھرو کرنا. تو یہاں پر ایک ایکسپریشن ہے جس کا مطلب ہے کہ اس طرح خرچ نہ کرو کہ ویسٹ فلی، مطلب ضائع کرنے کے لیے نہیں. اور اردو میں آپ نے اس طرح کہا ہوگا مال کو پھینک رہا ہے، مطلب پھینکو نہیں. ٹھیک ہے، تو پھینکتا تو اصل میں گاربیج میں تو نہیں، کچرے میں تو نہیں کوئی ڈالتا پیسے کو، لیکن پھینکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب بس جو ضرورت ہے، نہیں ضرورت ہے، ہر چیز. کیونکہ ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ اسراف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب بالکل آپ بذر جو یہاں پر ہے کہ جو چیز ضرورت بھی نہیں ہے اس کے اوپر بھی خرچ کرنا. اب اسراف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ضرورت کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کہ جیسے کھانا کھانا ضرورت ہے، لیکن اسراف کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر بہت پیسے خرچ کر کر کے ہمیشہ ہی مطلب ایک سے ایک ریسٹورینٹ میں ہی کھانا ہے. گھر میں بھی بنا کے آپ کھا سکتے ہیں، سستی جگہ سے بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بس مہنگا 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 اس کے اوپر خرچ کرنا، چاہے اسی اماؤنٹ میں 6 اور انسان آرام سے اچھا خاصا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی ایک پیزا یا ایک برگر نے کھایا. اسی طریقے سے اسراف میں ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، اماؤنٹس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ $15 کا $20 کا بھی پہن سکتے ہیں اگر کچھ، اور آپ جو ہے وہ سوچیں کہ نہیں میں $350 کا ہی پہنوں ہر وقت، تو اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ اچھا پہننے کی منع نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو مطلب اسراف، اس چیز کے مستقل ہی آپ اپنا ایک پیٹرن بنائیں. اور یہ پیسہ پھینکنا کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی مال کھانا اور کپڑا پہننا تو پھر بھی ضرورت میں آپ نے زیادہ زیادہ لگایا، لیکن جن چیزوں میں حلال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شادیاں مہنگی مہنگی کرنا، نہ وہاں پہ ضرورت ہے. اور اب ضرورت آپ بول سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کلچرلی بنا لی ہے ضرورت، لیکن ضرورت ہے نہیں وہاں پر کہ مہنگی مہنگی شادیاں ساتھ ساتھ فنکشن کرنا، کارڈ بنانا، یہ بچوں کی برتھ ڈیز بڑے اسکیل پہ کرنا، ویڈنگ اینیورسریز بہت بڑے اسکیل پہ کرنا. اس کے علاوہ بھی بے تحاشا چیزیں ہیں جس طرح سے جس کے اوپر لوگ مطلب جو خرچ کرتے ہیں جو ضرورت میں آتی ہی نہیں ہے. پھر اس کو آپ ایک طریقے سے ایکسٹریم لیول پہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو جائز چیز نہیں ہے، جو حلال ہی نہیں ہے، جو مطلب پسندیدہ ہی نہیں ہے، وہاں پر خرچ کرنا. تو اس کے لیے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے پیسہ صرف وہ چیز نہ کرو. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایسی مد میں خرچ کرنے کو تبذیر قرار دیتے تھے جس میں خرچ کرنے کا حق نہ ہو، یعنی ناجائز امور میں خرچ کرنا تبذیر ہے. خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کرنا بھی تبذیر ہے، یعنی جو شرعی حد ہے، جیسے نکاح کے بارے میں نے بتایا، جو اس کی جو حد ہے بس اتنا کافی ہے، وہ پھر اس کے علاوہ پھر تبذیر ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سچائی کے راستے میں پورا مال خرچ کرنا بھی تبذیر نہیں، اور بغیر حق کے تھوڑا سا خرچ کرنا بھی تبذیر ہے. یعنی جدھر ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ حق نہیں ہے، وہاں پہ تھوڑا سا بھی خرچ کرنا، سلائٹ بھی آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ منع کر دیا تھوڑا، وہ تبذیر ہے. لیکن اگر جہاں پر اچھا کام ہے تو بہت مال خرچ کرنا بھی تبذیر نہیں ہوتا. پھر ایک اور آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 27 ہے، انل بے شک مبذرین، جو تبذیر کرتے ہیں، جو بیجا خرچ کرتے ہیں، کانو وہ ہیں، اخوانا، حمزہ خا واو اخو کا مطلب بھائی ہوتا ہے، وہ ہیں بھائی کس کے، الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں. وکانا اور ہے، الشیطان شیطان، لربہ اپنے رب کے لیے، کفورا ناشکرا. یعنی شیطان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ شکر کبھی نہیں ادا کرتا اپنے رب کا. تو جو انسان بیجا خرچ میں لگ جاتا ہے اس کے دو کیا باتیں بتائیں، ایک یہ کہ وہ شیطان کا بھائی ہے.
کس طرح سے شیطان کا بھائی بتا دیا. یعنی شیطان نے اس کے اوپر اٹیک نہیں کیا بلکہ وہ بن ہی گیا شیطان کا بھائی. شیطان نے اس کو اتنا شیطانی بنا دیا, اتنا اس کام میں لگا دیا کہ وہ پھر مٹیریلی زندگی میں ہی رہ گیا, کیونکہ اس کے خرچ کرنے, اس کا اپنے ہی آپ سے خوش ہونے, اس کا دماغ ہی پھر ان چیزوں میں چلنے لگ جاتا ہے نا. ہم دیکھیں کہ اکثر انفارچونیٹلی مطلب بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی آس پاس بھی ہم ایسی چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ اتنا زیادہ مال خرچ کرنا ایک اتنا نارم بن جاتا ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے تو ایک عجیب طریقے سے دیکھیں گے وہ. دوسرا یہ کہ شیطان کے بھائی اس طرح بھی کہ شیطان پسند کرتا ہے کہ سب مسلمان آپس میں خوش نہ ہوں, ایک دوسرے سے تکلیف ہیں, ایک دوسرے سے جلن میں ہوں, حسد کریں. یہ ساری جو چیزیں ہیں شیطان کے اٹیکس ہیں. اور وہ کس طرح سے اپنا بھائی بنا دیتا ہے ایسے لوگوں کو, کیونکہ ان کو لڑوا کر. کیسے لڑائی ہوگی؟ ظاہر ہے کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بہت امیر ہوگا اور بہت عیاشی میں آرام میں رہے گا, دوسرا بہت غریب بہت پریشانی میں ہوگا, تو کرائم ریٹ بڑھتا ہی ہے. یہ تو مطلب آپ اکنامکس کے کہیں پہ بھی اسٹارٹ جا کے پڑھیں, اسی طریقے سے ہوتا ہے. کرائم ریٹ وہاں پہ زیادہ ہوگا, جابز نہیں ہوں گی. جابز کیوں نہیں ہوں گی؟ ظاہر ہے جو امیر ہے وہ پیسے تبذیر کر کے غلط لوگوں کو جاب پہ سیٹوں پہ بٹھائیں گے, تو جو مستحق ہیں وہ نہیں بیٹھ سکیں گے. وہ وہاں پہ حسد, جلن, لڑائی, ہنگامہ, پروٹیسٹ اور ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ باقاعدہ وائلنس نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندر خانے, ڈپریشن, خودکشیاں. کیونکہ لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا. اگر اتنی ایکسٹریم پر چیزیں نہ بھی ہوں تو دوسرے ایکسٹریم میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امیروں کی شادیاں تو بہت بڑے بڑے اسکیل میں خوب جہیز کے ساتھ ہو رہی ہیں, تو پھر غریب کی بیٹی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے اپنے غم, اپنی پریشانیاں, اپنے ان غموں کے ساتھ کچھ مایوسی کی زندگی گزارتے ہیں. لڑائی گھر میں, بہت برا ماحول, بدمزگی, کچھ ایون خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں, اور پھر گندے کاموں, برے کاموں تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ سوسائٹی کو پورا جو ہلا دیتا ہے نا شیطان, ایک جو کیٹیگری, ایک کلاس کو زیادہ خرچ کرنے اور ناجائز کاموں پر خرچ کرنے کی وجہ سے, اس لیے ان کو کہا گیا کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا, کیونکہ کہ جو شکر کرنے والا ہوگا نا وہ زیادہ شعوری طور پر خرچ کر رہا ہوگا. جب آپ بات پر شکر کریں گے, دیکھیں نا انسان کا بھی, آپ جب زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ اچھا اس سے میری یہ مدد کر دی, چاہے وہ چھوٹی سی ہو. انشاءاللہ ہم قرآن کے سمجھنے کے لیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. یعنی یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تفکر کروں اور تدبر کروں اس میں کہ جو میری زبان پڑھتی ہے تیری کتاب میں سے. والفہم یعنی مجھے اس کا سمجھ دینا, فہم دینا اور لفظوں کی پہچان دے دینا, معنی کو پہچان لوں, اور مجھے وہ چیزیں دکھا دے جو مجھے اس میں حیران اور خوش کر دیں, اور اس پر عمل کرنے والا بنا جب تک کہ میں زندہ ہوں. یا اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.